بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مبشر ظہور سپیکس میں سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ماں باپ کے فرما بردار کو اللہ تبارک و تعالی بے شمار رزق عطا فرماتا ہے، اور جو مال اللہ کے حوالہ اور سپرد کیا جائے وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوا کرتی ہے۔ یہ تمام باتیں ہمیں اس ایک واقعہ میں سیکھنے کو ملیں گی، تو اس کے لیے ضروری ہے اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں اور نہ بجنے والی گھنٹی کو پریس کریں۔ دوستو، یہ نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے۔ ان کا ایک بچہ تھا جو نابالغ تھا۔ اس نیک بزرگ کے پاس ایک بچیا تھی۔ بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں جا کر ایک جھاڑی کے ساتھ باندھ دیا اور کہا، یا رب العالمین، میں اس بچیا کو تیرے پاس بطور امانت باندھ کر جا رہا ہوں جب تک میرا بچہ بالغ نہ ہو جائے، اور اس بزرگ کی وفات ہو گئی۔ پھر وہ بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت فرما بردار بنا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ میں سوتا، ایک حصہ میں عبادت کرتا، اور ایک حصہ اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا۔ پھر وہ جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹ کر لاتا، ان کو فروخت کرتا، اور پھر اپنی رقم کے بھی 3 ہی حصے کرتا۔ 1/3 رقم صدقہ کرتا، 1/3 رقم اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو پیش کر دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا، میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو اس نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا کی امانت میں سپرد کیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو، اے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی گویا سورج کی کرنیں ہیں۔ اور یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی۔ فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا۔ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت ایک فرشتہ تھا۔ اس نے کہا، میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا کہ تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا کہ یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، تو اے بیٹے، تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا، ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمڑا میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر تجھ سے یہ گائے خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو، جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو، اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث و کرید شروع کر دی، اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسے گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا۔
تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے، یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اس سارے واقعے کو سورۃ بقرہ کی آیات 67 سے لے کر 83 تک میں بیان کیا گیا ہے۔ والدین کے فرما بردار کو کبھی اللہ تبارک و تعالی مایوسی اور غربت کا شکار نہیں ہونے دیتا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم۔